السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نفحۃ الادب کے ترجمے کے 56 اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 57 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاج والودیعۃ، حاجی اور امانت، ودیعۃ کا معنی امانت۔ وصل بعض المسافرین لقصد الحج الی المدینۃ، ایک مسافر حج کے ارادے سے مدینہ منورہ پہنچا۔ وصل یصل وصولا کا معنی پہنچنا، اور وصل یصل وصلا کا معنی ملانا بھی آتا ہے۔ ونزل عند صاحب لہ، اور اپنے ایک دوست کے پاس اترا یعنی قیام کیا۔ فلما تمت مدت الاقامت وعزم علی الرحیل اخبر صاحبہ ان عنده امانۃ وہی جملۃ من النقود والجواہر، جب قیام کی مدت پوری ہو گئی اور اس نے روانگی کا ارادہ کیا، رحل یرحل رحلا و رحیلا و رحلتا و ترحالا، باب فتح سے روانہ ہونا، کوچ کرنا، سفر کرنا۔ وعزم علی الرحیل، اور اس نے روانگی کا ارادہ کیا۔ اخبر صاحبہ ان عنده امانۃ، تو اس نے اپنے دوست کو خبر دی کہ اس کے پاس امانت ہے۔ وہی جملۃ من النقود والجواہر، وہ کل کی کل کچھ نقد رقم اور کچھ جواہرات ہیں۔ جوہر، قیمتی پتھر جس کے نگینے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، اس کی جمع ہے جواہر۔ اسی کے ساتھ یا لگا دیں گے جوہری، تو جوہر فروش، نگینہ یا زیورات بنانے والا یا بیچنے والا۔ وہی جملۃ من النقود والجواہر، اور وہ کل کی کل کچھ نقد رقم اور کچھ جواہرات ہیں۔ جملۃن کا معنی ہر چیز کا مجموعہ، کل سارا۔ وَيُرِيدُ أَن يُوَدِّعَهَا رَجُلًا مُؤْتَمَنًا إِلَىٰ أَن يَرْجِعَ، وہ چاہتا ہے کہ یہ امانت کسی دیانتدار شخص کے پاس اپنے واپسی تک محفوظ کر دے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو ایک امین امانت دار آدمی کے پاس امانت رکھ کے إِلَىٰ أَن يَرْجِعَ، یہاں تک کہ وہ لوٹے۔ فَلَمَّا سَمِعَ مِنْهُ صَاحِبُهُ اسْتَحْيَا أَن يَقُولَ لَهُ، پھر جب اس کے دوست نے اس سے یہ سنا تو اسے شرم آئی کہ اس کو کہے دعها عندي، تو اس کو میرے پاس رکھ دے۔ خوفا من ان يظن انه طامع فيها، اس ڈر کی وجہ سے کہ وہ خیال کرے کہ وہ اس میں لالچ کر رہا ہے، یعنی دوست چاہتا تھا اس کے پاس امانت رکھ دے، لیکن اگر یہ کہے گا تو پھر میرا دوست یوں سمجھے گا کہ اس کو اس کے اندر لالچ ہے۔ فَأَشَارَ عَلَيْهِ أَن يَدَعَهَا عِندَ الْقَاضِي، تو اس نے اس کو مشورہ دیا کہ اس کو قاضی کے پاس رکھ دے۔ فَأَخَذَهَا وَذَهَبَ إِلَى الْقَاضِي، پس اس نے اس کو لیا اور وہ قاضی کے پاس گیا۔ وَقَالَ لَهُ، اور اس کو کہا إِنِّي رَجُلٌ غَرِيبٌ وَأُرِيدُ الْحَجَّ وَعِندِي أَمَانَةٌ قَدْرُهَا مِنَ النُّقُودِ كَذَا وَالْجَوَاهِرِ كَذَا، اور اس نے اس قاضی کو کہا بلا شبہ میں پردیسی آدمی ہوں اور میں حج کا ارادہ رکھتا ہوں، حج میں جا رہا ہوں، اور میرے پاس امانت ہے جس کی مقدار اتنے اتنے پیسے اور اتنے اتنے جواہرات ہیں۔ وَأُرِيدُ أَنْ أُسَلِّمَهَا إِلَىٰ مَوْلَانَا الْقَاضِي لِيَحْفَظَهَا إِلَىٰ أَنْ أَعُودَ مِنَ الْحَجِّ وَاسْتَلَمَهَا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو سپرد کر دوں، حوالے کر دوں جناب قاضی صاحب کے، یعنی آپ کو دے کر میں جاؤں،
تاکہ اس کی حفاظت کرے یہاں تک کہ میں حج سے لوٹوں، یعنی میرے حج سے لوٹنے تک اس کی آپ حفاظت کریں۔ وَاسْتَلَمَهَا، اور اس نے اس کو وصول کر لیا۔ استلم یستلم استلامن کا معنی لینا، وصول کرنا، پانا، اور ایک اس کا معنی چومنا بھی آتا ہے۔ استلم الحجر الاسود، یعنی حجر اسود کو چوما، یہاں پر اس کا معنی وصول کرنا۔ فقال له القاضی، تو قاضی نے اس کو کہا نعم خذ هذا المفتاح، ہاں ٹھیک ہے لیجئے یہ چابی۔ وافتح هذا الصندوق وضعها فیہ، اور اس باکس کو کھولیے اور اس میں اس کو رکھ دیجئے۔ واغلق الصندوق جیدا، اور باکس کو اچھی طرح بند کر دیجئے۔ ففعل، تو اس نے ایسا ہی کیا۔ وسلم المفتاح الی القاضی وسلم علیہ وتوجہ، اور اس نے چابی قاضی کے سپرد کر دی اور اس کو سلام کیا اور چلا گیا۔ سلم یسلم کا معنی یسلم تسلیماً کا معنی سپرد کرنا بھی آتا ہے، اور سلم علی کا معنی سلام کرنا۔ تو یہاں پر یہ پہلا سلم ہے، اس کے اندر اس کا معنی ہوگا سپرد کرنا، اور دوسرا جو سلم ہے اس کا معنی ہے سلام کرنا۔ وسلم المفتاح الی القاضی، اور اس نے چابی سپرد کر دی قاضی کے پاس، اور وسلم علیہ وتوجہ، اور اس کو سلام کیا اور چلا گیا۔ فلما قضى حجه ورجع ذهب الى القاضي ليطلب الامانة، پھر جب اس نے اس کا حج پورا کر لیا اور وہ لوٹا اور قاضی کے پاس گیا تاکہ امانت کا مطالبہ کرے، امانت مانگے۔ فقال له انی لا اعرفک، تو اس قاضی نے اس کو کہا میں تجھ کو نہیں جانتا ہوں، وانا عندی امانات کثیر، اور میرے پاس تو بہت ساری امانتیں ہیں۔ فمن این اعرف ان لک امانۃ عندی، کہاں سے میں جانوں کہ تیری میرے پاس امانت ہے، یعنی انکار کر دیا قاضی نے امانت کا۔ وَأَطَالَ الْمُجَادَلَةَ مَعَهُ، اور اس نے اس کے ساتھ بحث و مباحثہ کو طول دیا، یعنی دیر تک بحث و مباحثہ لڑائی جھگڑا کیا۔ اطال یطیل اطالتن کا معنی لمبا کرنا، اور مجادلتن کا معنی بحث و مباحثہ لڑائی جھگڑا۔ فانصرف الرجل الى صاحبه وأعلمه بذلك، تو آدمی لوٹ گیا اپنے دوست کے پاس اور اس کو اطلاع دی اس کی۔ عالم جو عالم و اعلام کا معنی بتانا، خبر دینا، اور اس نے دوست کو اس کی اطلاع دی، اس کے بارے میں بتایا۔ وآبہ فی ہذہ المشورۃ، اور اس نے اس کی مذمت کی اس مشورے پر، یعنی کیسا تو نے مشورہ دیا اور کیسے آدمی کے بارے میں تو نے مجھے کہا، یہ تو مانتا ہی نہیں، امانت رکھ کے اس کا انکار کر دیا۔ تو اپنے دوست کو گویا اس نے اپنے دوست کی مذمت کی۔ مشورتن اور مشورتن، مشورتن بھی پڑھ سکتے ہیں اور مشورتن بھی پڑھ سکتے ہیں، ہمدردانہ رائے، مشورہ۔ فَأَخَذَهُ وَذَهَبَ إِلَى بَعْضِ الْأُمَرَاءِ الْمُقَرَّبِينَ إِلَى الْمَلِكِ، پس وہ اس کو لے گیا، اس نے اس کو لیا اور گیا کسی امیر کے پاس جو بادشاہ کا مقرب تھا۔ بادشاہ کے جو مقربین امراء تھے ان میں سے کسی امیر کے پاس گیا۔ وَأَخْبَرَهُ بِتِلْكَ الْقِصَّةِ، اور اس نے اس کو اس قصے کی خبر دی۔ فَوَعَدَهُمَا أَنَّهُ فِي غَدٍ يَذْهَبُ إِلَى الْقَاضِي وَيَجْلِسُ عِنْدَهُ وَيُخْبِرُهُ بِقَضِيَّةٍ أُخْرَى تَخُصُّهُ، اس امیر نے ان دونوں سے وعدہ کیا کہ آئندہ کل وہ قاضی کے پاس جائے گا اور اس کے پاس بیٹھے گا اور اس کو خبر دے گا دوسرے مسئلے کی، دوسرے قضیۃ کا معنی مسئلہ، معاملہ، اس کی جمع آتی ہے قضایا، اور دوسرے مسئلے کی، دوسرے معاملے کی اس کو خبر دے گا جو اس سے متعلق ہے۔ خص یخص خصاً و خصوصاً، اس کا معنی ہوتا ہے متعلق ہونا، وابستہ ہونا۔ جیسے یہ جملہ کہا جاتا ہے ھذا لا یخصنی، یہ مجھ سے متعلق نہیں ہے۔
وَيُخْبِرُهُ بِقَضِيَّةٍ أُخْرَى تَخُصُّهُ، اور وہ اس کو خبر دے گا دوسرے معاملے کی، دوسرے مسئلے کی جو اس کے متعلق ہیں۔ وَيَدْخُلُ ذَلِكَ الشَّخْصُ صاحب الامانۃ علیہما، اور وہ شخص یعنی امانت والا جس نے امانت رکھی تھی وہ ان کے پاس آئے گا، وہ ان کے پاس آئے گا، داخل ہوگا ان پر، یعنی ان کے پاس آئے گا۔ وَيَطْلُبُ أَمَانَتَهُ مِنَ الْقَاضِي، اور قاضی سے اس کی امانت کو طلب کرے گا۔ یعنی یہ امیر جو تھا اس نے یہ تدبیر بتلائی کہ میں قاضی کے پاس جاؤں گا، اس کی دکان کے اوپر بیٹھوں گا اور کوئی دوسرا معاملہ اس کے ساتھ میں چرچا کروں گا جو اس کے متعلق ہوگا۔ تم دونوں وہاں سے گزر، تو امانت والے جس نے امانت رکھی اس سے کہا کہ تو وہاں سے گزرنا اور تیری امانت کا قاضی سے مطالبہ کرنا۔ فلما كان الغد ذهب ذلك الامیر الى القاضی، پھر جب آئندہ کل ہوئی تو وہ امیر قاضی کے پاس گیا، وجلس بجانبہ، اور اس کے قریب اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ فلما انتهى تعظیمہ واجلالہ من القاضی علی حسب مقامہ، پھر جب اس کی تعظیم اور اس کا اعزاز و اکرام قاضی سے، یعنی قاضی کی طرف سے اس کی تعظیم اور اس کا اعزاز و اکرام اس کے مقام کے مطابق پورا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ انتہا ینتہی انتہان، اس کا معنی ہوتا ہے پورا ہو جانا، ختم ہو جانا، اور ایک معنی اس کا رکنا بھی آتا ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تم کو دے یعنی حکم کرے اس کو لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو یہاں انتہا کا معنی رک جانا اس آیت کریمہ کے اندر، تو انتہا کا معنی رکنا بھی ہوتا ہے، اور ایک انتہا کا معنی پورا ہو جانا، فارغ ہو جانا۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ یہ جو آدمی جو قاضی جو تھا اس نے اس آدمی کی تعظیم کی، امیر کی جو ان کے پاس آ کر بیٹھا تھا بادشاہ کا مقرب، اس کی تعظیم اور اس کی احترام و عزت کی، اور جب اس سے فارغ ہو گیا تو فارغ ہونے کے بعد قال لہو، اس نے اس کو کہا، یعنی قاضی صاحب نے کہا اس امیر آدمی سے، لعل السبب الذي اوجبك الى تشریفنا بقدومك خیر، شاید وہ سبب کہ جو تجھے لے آیا الى تشریفنا بقدومك خیر، شرف یشرف تشریفا، اس کا معنی ہوتا ہے مشرف کرنا، اور قدوم کا معنی آنا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شاید وہ سبب جس نے آپ کو ہماری یہاں آمد کا، آنے کا شرف بخشنے پر مجبور کیا، وہ بہتر یہ ہوگا، یعنی جس وجہ سے آپ ہماری وہاں تشریف لائے ہیں یہ شاید بہتر ہوگا۔ فقال هو خیر لک ان شاء اللہ تعالی، تو اس نے کہا کہ انشاءاللہ وہ بہتری ہے۔ فقال ما ہوا، تو اس قاضی نے کہا وہ کیا ہے؟ قال الامیر، امیر نے کہا ان فی لیلۃ امس طلبنی الملک فذهبت الیہ، بلا شبہ گزشتہ رات بادشاہ نے مجھ کو بلایا، میں اس کے پاس گیا۔ فلما انتهى المجلس وانصرف الناس، پھر جب مجلس ختم ہو گئی اور لوگ لوٹ گئے، وأردت ان انصرف، اور میں نے بھی ارادہ کیا کہ میں لوٹ جاؤں، اذا هو امرنی ان اتخلف عنده، تو اچانک اس نے مجھ کو حکم دیا کہ میں اس کے پاس رک جاؤں۔ میں نے بھی لوٹنے کا ارادہ کیا تو ایک دم انہوں نے اپنے پاس رہ جانے کو کہا، یعنی مجھے روک لیا کہ تم یہاں پر ٹھہرو۔ تخلف تخلف تخلفاً،
اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے رہ جانا، یعنی رک جانے کو کہا۔ فلما اختلینا اسر الی انہ یرید ان یحج فی العام القابل، پھر جب ہم تنہائی میں ہو گئے تو انہوں نے مجھ سے راز کے طور پر کہا، اسر الیہ، انہوں نے مجھے آہستہ کہا، راز کے طور پر کہا، انہ یرید ان یحج فی العام المقبل، کہ وہ چاہتا ہے کہ آئندہ سال حج کرے، وَيُرِيدُ أَن يُسَلِّمَ الْمَمْلَكَةَ جَمِيعَهَا لِمَنْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ وَيُؤْتَمَنُ فِي ذَلِكَ إِلَىٰ أَن يَعُودَ بِالسَّلَامَةِ، اور وہ چاہتا ہے کہ مملکت یعنی پوری حکومت حوالے کر دے اس شخص کو جس پر اعتماد کیا جا سکے اور جو امین ہو اس سلسلے میں، یعنی یہ مملکت، یہ حکومت حوالے کر کے جائے اس شخص کو جس پر اعتماد کیا جا سکے، بھروسہ کیا جا سکے، اور جو اس سلسلے میں امانت دار ہو، یہاں تک کہ وہ سلامتی کے ساتھ لوٹے۔ اعتمد یعتمد اعتمادن، اس کا معنی ہوتا ہے بھروسہ کرنا، اعتبار کرنا، اعتماد کرنا، اور ائتمن یأتمن ائتمانا، امین بنانا، ذمہ دار بنانا۔ وقد استشارنی فی الامر، اور تحقیق کہ اس نے مجھ سے اس معاملے میں مشورہ لیا، فاشرت علیہ ان یسلمها لجنابک لما نعہد عندک من الامانۃ والعفۃ والصداقۃ، تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ حوالے کر دے وہ جناب کو، یعنی آپ کو، میں نے اس کو مشورہ دیا کہ وہ یہ حکومت سپرد کر دے آپ کو۔ یہ مشورہ میں نے آپ کا کیوں دیا؟ لما نعہد عندک، اس چیز کی وجہ سے جو ہم آپ کے پاس دیکھتے ہیں۔ عہد یعہد، اس کا معنی ذمہ داری سپرد کرنا، وصیت کرنا، اسی طرح کسی سے کسی بات کا عہد کرنا، یہ سب معنی ہوتے ہیں، اور یہاں پر اس کا ترجمہ آپ کریں گے دیکھنا۔ لما نعہد عندک من الامانۃ والعفۃ والصداقۃ، یعنی وہ امانت، وہ پاک دامنی اور وہ سچائی جو ہم آپ کے پاس دیکھتے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر میں نے اس کو مشورہ دیا آپ کا۔ فَأَعْجَبَهُ هَذَا الرَّأْيُ، یہ رأیو پڑھیں گے، یا کے اوپر زبر غلط ہے، آپ اس کے اوپر پیش پڑھیں گے کیونکہ یہ آجب کا فاعل بنتا ہے، اور یہ ہو جو ہے یہ اس کا مفعول ہے۔ فَأَعْجَبَهُ هَذَا الرَّأْيُ، بس یہ رائے اس کو پسند آئی، یہ مشورہ اس کو پسند آیا۔ وَأَجْمَعَ أَنَّهُ بَعْدَ يَوْمَيْنِ يَعْقِدُ مَجْلِسًا عَامًّا، اور اس نے ارادہ کیا، اجمع یجمع اجماعاً، اس کا ایک معنی تو جمع کرنا بھی آتا ہے، لیکن اجماع کا ایک معنی ہوتا ہے عزم کرنا، پختہ ارادہ کرنا، اور اس نے ارادہ کیا ہے کہ وہ 2 دن کے بعد ایک عام میٹنگ، عام مجلس منعقد کرے گا، یعنی ایک میٹنگ رکھے گا۔ وَيَفْعَلُ مَا أَشَرْتُ بِهِ عَلَيْهِ، اور وہ کرے گا اس چیز کو جس کا میں نے اس کو مشورہ دیا ہے، یعنی ایک عام میٹنگ بلائے گا اور اس میٹنگ کے اندر یہ بات سامنے رکھے گا۔ فَفَرِحَ الْقَاضِي بِذَلِكَ فَرَحًا شَدِيدًا، تو قاضی اس سے بہت خوش ہو گیا، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، اور اس کی تعریف کی۔ وَإِذَا بِصَاحِبِ الْأَمَانَةِ دَاخِلٌ عَلَيْهِمَا، اچانک امانت والا، یعنی جس نے قاضی کے پاس امانت رکھی تھی وہ ان کے پاس داخل ہوتا ہے۔ فَتَمَثَّلَ أَمَامَ الْقَاضِي، وہ قاضی کے سامنے ہوا۔ تمثل کا معنی کسی کے سامنے کوئی چیز آنا، تمثل، اس کے ساتھ عام طور پر بین یدی بھی لگتا ہے، یہاں پر امام لگایا گیا ہے لیکن اس کی جگہ پر بین یدی بھی لگتا ہے۔ اگر یہاں پر آپ تمثل بین یدی القاضی بھی کر دے، امام کی جگہ پر بین یدی القاضی، تو بھی صحیح ہے۔ تو جو بھی کہو تمثل کا معنی سامنے آنا، اور جس کے سامنے آئے اس کے ساتھ امام لگا دو یا بین یدی لگا دو۔ فتمثل امام القاضی، پس وہ قاضی کے سامنے آیا، وسلم علیہ وقال، اور اس کو سلام کیا اور کہا، یا حضرت القاضی،
قاضی صاحب ان لی امانت عندک، بلا شبہ میری آپ کے پاس امانت ہے، وہی قضا و قضا، اور وہ اتنی اتنی ہے، سلمتھا الیک، جس کو میں نے آپ کے حوالے کیا تھا، آپ کو سپرد کیا تھا، وقت قضا و قضا، فلاں فلاں وقت۔ فما تم کلامہ حتی قال له القاضی نام یا ولدی، اس نے اس کا کلام پورا بھی نہیں کیا تھا کہ قاضی نے اس کو کہا ہاں ہاں اے میرے پیارے، اے میرے لڑکے۔ وَأَنَا تَذَكَّرْتُكَ اللَّيْلَةَ عِنْدَ النَّوْمِ، مجھے رات کو یاد مجھے وہ رات کو یاد، سوتے وقت یاد آیا۔ میں نے تجھ کو سوتے وقت یاد کیا۔ انا تذکرتک اللیلۃ عند النوم، میں نے تجھے سونے کے وقت یاد کیا۔ وعرفتک، اور میں نے تجھے پہچان لیا۔ وعرفت امانتک، اور میں نے تیری امانت کو بھی پہچان لیا۔ فخذ ھذا المفتاح واستلم علی امانتک، پس تو یہ چابی لے لے اور تیری امانت کو وصول کر لے۔ فاخذها وسلم وانصرف، اس نے اس کو لیا اور سلام کیا اور لوٹ گیا۔ وانصرف ذلک الامیر، اور وہ امیر بھی لوٹ گیا۔ فلما مضى المیعاد الذی وعد به القاضی ذهب الى الامیر، پھر جب وہ وقت جس کا قاضی سے وعدہ کیا گیا تھا وہ گزر گیا تو قاضی صاحب گئے امیر کے پاس۔ وسألہ فی شأن المملکۃ والملک، اور حکومت اور بادشاہ کی معاملے کے بارے میں اس سے پوچھا۔ فقال له، تو اس نے اس کو کہا ایھا القاضی، اے قاضی، نحن لم نخلص امانۃ الرجل الغریب الحاج الا ملکناک الدنیا باجمعها، ہم نے نہیں چورا ایک حاجی جو بیچارہ پردیسی غریب حاجی آدمی کی امانت کو ہم نے نہیں چھروایا مگر اس وقت جب کہ ہم نے آپ کو پوری دنیا کا مالک بنا دیا۔ یعنی یہ حکومت کا وعدہ کیا کہ بادشاہ پوری حکومت تمہاری حوالے کر دی گا، حج پر جا رہا ہے، ہم نے جب تک آپ کو پوری دنیا کا مالک نہیں بنا دیا وہاں تک اس غریب کی امانت کو ہم نہیں چرا سکیں۔ فَإِذَا مَلَّكْتَهَا بِأَيِّ شَيْءٍ نُخَلِّصُهَا، پھر جب آپ اس کے مالک بن گئے تو کس چیز کی وجہ سے ہم اس کو چھرائیں گے؟ فعرف القاضی انہا حیلۃ وعاد خائبا، تو قاضی سمجھ گیا، جان لیا کہ وہ ایک ہیلا تھا اور وہ ناکام و نامراد ہو کر لوٹا۔ خواب یخیب خیبتاً، محروم رہنا، ناکام و نامراد ہونا، گھاٹے میں پڑنا، نقصان اٹھانا، اسی سے خائبن کا معنی ناکام و نامراد، یعنی ناکام و نامراد ہونے کی حالت میں لوٹ گیا۔ یہ تھا نفحۃ الادب کے ترجمے کا سبق نمبر 57۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 58 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔